آج میں آپ کو سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ جی کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے غوثِ اعظم رحمۃ اللہ، میرے اس لڑکے کا دل بہت مائل ہے، آپ کو یہ بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے اور آپ کی خدمت کر سکے اور ایک بہت ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں ہی رہے۔ سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہد اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں بندے کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جو کے سوکھے ٹکڑے دیے گئے۔ اسی پر اسے گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے غوثِ اعظم کی بارگاہ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سوکھے جوں کی روٹی بنا سالن کے کھا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ تو وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کے لیے غوثِ اعظم رحمۃ اللہ کی حضرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے بڑے شکوے بھرے انداز میں عرض کیا، حضور، آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ پھر حضور غوثِ اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو بوڑھی عورت بولی، یہاں پر آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور میرا بیٹا بغیر سالن کے سوکھے جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا انصاف اور مہربانی ہے؟ یہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں، آپ یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر غوثِ اعظم رحمۃ اللہ مسکرائے اور اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا۔ اتنا کہتے ہی وہ فوراً ہڈیوں کے گوشت سے بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر سرکار غوثِ اعظم نے اس عورت کو کہا، دیکھو، جب تیرا بیٹا بھی اس مقام تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے ریاضت تو کرنے دو۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ اسے اللہ کے مقام تک پہنچانا ہے، تو بنا ریاضت اور مجاہد کے کیسے پہنچے گا؟ جب یہ بھی اس میں پورا مکمل ہو جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت بہت شرمندہ ہوئی اور سرکار غوثِ اعظم رحمۃ اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ پھر وہ اپنے گھر کی اور روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔